آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے۔ اچھا، ایک ایسے ملک کے بارے میں سوچیں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ بیئر پی جاتی ہو، جہاں لفظ روبوٹ ایجاد ہوا اور جہاں ایک پورا انقلاب بغیر ایک قطرہ خون بہائے کامیاب ہو گیا ہو۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے جمہوریہ چیک کی، وسطی یورپ کا وہ دھڑکتا ہوا دل جہاں تاریخ اور جدیدیت ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ آئیے اس کمال کے ملک کی کہانی کو ذرا قریب سے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، بھئی اس ملک کا اصل نام ہے کیا؟ جمہوریہ چیک، چیکیا یا پھر بوہیمیا؟ یہ تینوں ہی نام سننے کو ملتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کی تاریخ کیا ہے؟ چلیں پہلے اسی الجھن کو سلجھاتے ہیں۔ تو جناب، بات کچھ یوں ہے کہ بوہیمیا نام آیا ہے ایک بہت پرانے کیلٹک قبیلے بوئی سے، اور چیک یا چیکیا کا تعلق ہے ایک سلاوی قبیلے چیشی اور ان کے لیڈر چیخ سے۔ تو یہ صرف الگ الگ نام نہیں ہیں، بلکہ تاریخ کے مختلف ادوار کی نشانیاں ہیں۔ آج ہم ناموں کی اس دلچسپ کہانی سے شروعات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیسے یورپ کے مرکز میں ایک عظیم بادشاہت قائم ہوئی۔ اس کے بعد صدیوں پر محیط جدوجہد اور بقا کی داستان پر نظر ڈالیں گے، مخملی انقلاب سے اس کے نئے جنم کو سمجھیں گے، اور آخر میں بات کریں گے اس کی آج کی جدید ایجادات اور زبردست ثقافت پر۔ تو آئیے وقت میں ذرا پیچھے چلتے ہیں، اس دور میں جب چیک سرزمین صرف ایک چھوٹی سی ریاست نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی طاقت بن کر ابھر رہی تھی جس کی دھاک پورے بر اعظم پر بیٹھنے والی تھی۔ اور یہ ہے وہ تاریخی سال 1198۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بوہیمیا ایک عام ریاست سے ترقی کر کے ایک بادشاہت بن گیا، اور وہ بھی مقدس رومی سلطنت جیسی سپر پاور کے اندر۔ بس یہیں سے اس کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ اور پھر آئی 14ویں صدی، جب پراگ صرف ایک شہر نہیں رہا بلکہ پوری مقدس رومی سلطنت کا دارالحکومت بن گیا۔ یہ اس کا عروج تھا، ایک ایسا مرکز جہاں سے پورے یورپ کی سیاست، آرٹ اور کلچر کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ لیکن اسی سنہرے دور میں ایک ایسی آواز بھی اٹھی جس نے یورپ کے مذہبی نظام کی بنیادیں ہلا دیں۔ یہ تھے جان ہس، ایک ایسے ریفارمر جن کے نظریات نے ہسائٹ موومنٹ نامی ایک انقلاب کو جنم دیا اور بوہیمیا کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ اس کے بعد اگلی 4 صدیاں چیک قوم کے لیے امتحان کا دور تھیں، بیرونی طاقتوں کا قبضہ اور اپنی پہچان کو زندہ رکھنے کی ایک بہت لمبی جدوجہد کی داستان۔ یہاں اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو یہ 400 سال کی مسلسل کشمکش صاف نظر آتی ہے۔ 1618 کی بغاوت سے لے کر 1968 کے پراگ سپرنگ تک چیک قوم نے بار بار بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، لیکن اپنی شناخت کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا۔ اور پھر آیا 1989 کا سال، جب تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایک انقلاب، مگر بغیر کسی خون خرابے کے، ایک ایسی تبدیلی جس نے راتوں رات ایک قوم کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ اس انقلاب کی سب سے بڑی طاقت اس کے لیڈر واٹسلاو ہاول کے الفاظ تھے: سچ اور محبت کو جھوٹ اور نفرت پر غالب آنا چاہیے، اور بس اسی نظریے نے ایک پرامن انقلاب کو حقیقت بنا دیا۔ یہاں یہ فرق صاف نظر آتا ہے کہ یہ تبدیلی کتنی بڑی تھی۔ ایک طرف کمیونسٹ دور کی گھٹن اور دوسری طرف آج کی آزاد جمہوریت۔ یہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو ایک پوری قوم کا نیا جنم تھا۔ آزادی کے بعد ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا جسے دنیا مخملی طلاق کہتی ہے۔ جب چیک اور سلوواک قوموں نے محسوس کیا کہ ان کے راستے الگ ہیں تو انہوں نے لڑائی جھگڑے کے بجائے بات چیت کی، اور 1993 میں بالکل پرامن طریقے سے 2 نئے ملک وجود میں آئے، جمہوریہ چیک اور سلوواکیا۔ تو آج کا جمہوریہ چیک کیسا ہے؟ یہ ملک اب صرف اپنی تاریخ اور خوبصورت عمارتوں کے لیے نہیں جانا جاتا، بلکہ یہ جدت، انڈسٹری اور ایک بہت ہی منفرد کلچر کا گڑھ بن چکا ہے۔ اس چارٹ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جمہوریہ چیک کی معیشت کتنی متنوع اور مضبوط ہے۔ سروسز اور انڈسٹری اس کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جو اسے ایک مستحکم اور ترقی یافتہ ملک بناتی ہیں۔ اور یہ اعداد شمار تو واقعی متاثر کن ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بہت اعلیٰ ہے، یعنی یہاں لوگوں کا معیار زندگی بہت بلند ہے، اور جینی کوفیشنٹ، جو امیر اور غریب کا فرق بتاتا ہے، وہ بہت کم ہے۔ یہ ایک متوازن اور خوشحال معاشرے کی نشانی ہے۔ اور کچھ مزیدار حقائق: سکوڈا گاڑیاں، مشہور زمانہ ایواسٹ اینٹی وائرس، اور یہاں تک کہ لفظ روبوٹ، یہ سب اسی ملک کی دین ہے۔
और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये दुनिया में सबसे ज्यादा बियर पीने वाली कौम है और पुराने जमाने के वाइनल रिकॉर्ड्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी यहीं है। वाकई ये मुल्क हैरतों का खजाना है। तो एक ऐसी कौम जिसने बादशाहत का उरूज भी देखा, गैर मुल्की कब्जे की तारीकी भी झीली और फिर एक पुरअमन इनकलाब से आज़ादी भी हासिल की। आज वही कौम टेक्नोलॉजी और जिद्दत की दुनिया में सबसे आगे खड़ी है। अब सोचने की बात यह है कि कदीम बादशाहों से लेकर जदीद कोड तक का ये सफ़र करने वाली कौम अपनी तारीख का अगला बाब क्या लिखेगी। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।